امام غزالی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنا ہو تو اچھا دوست ڈھونڈنا، کیونکہ اچھا دوست ایسے درخت کے مانند ہے جو سایہ بھی دے گا اور پھل بھی۔ توقعات کی کہانی کا انجام صرف دکھ ہوتے ہیں۔ غصہ کرنا کسی دوسرے کی غلطی کی سزا خود کو دینا ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ اگر رزق اور عقل دانشوری سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا، قناعت پسندی کی کمی ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو فکر و عمل کی توفیق دے۔ جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھوکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ جو آخرت کو دنیا سے بہتر جانے وہ ایمان والا ہے۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ ہر لکھنے والے نے پناہ ہو جانا ہے، لیکن لکھی ہوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اپنے ہاتھ سے ایسی چیز تحریر کر جا جس کو قیامت کے دن تو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ دنیا کا طلبگار سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے، جس قدر پیتا ہے پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ دعوت قبول کرنے والوں میں امیر و غریب کا فرق مت کر، اور راہ دور ہونے کی وجہ سے دعوت رد نہ کر۔ میں نے دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ اور توکل کیے بیٹھا ہے جو اس کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کسی کو جائیداد پر، کسی کو تجارت پر، کسی کو اپنے ہنر پر فخر ہے اور غرور ہے، کوئی اپنی صحت و تندرستی پر ناز ہے۔ غرض ایک مخلوق دوسری مخلوق پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں۔ میں نے آیات پڑھی کہ جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہے۔ اب میں نے مخلوق کی جگہ خدا پر بھروسہ اور توکل کر لیا۔ اپنے معاملات سے ہوشیار رہنا اور چوکنا رہنا اور سوچ سمجھ کر کام کرنا سعادت کی کنجی ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اطاعت کی سعادت نہیں ملتی اور نصیحت اثر نہیں کرتی۔